الحمدللہ رمضان کا مہینہ آن پہنچا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ سے قرب کا مہینہ ہے، اور اپنی خطاؤں کو، اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تمام انسانوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں الحمدللہ ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، اور تراویح کے ساتھ قرآن کے ترجمے اور کچھ تھوڑا بہت تدبر کے صحیح حاصل کرنے کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے۔ اب اولاً تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ الگ سے تراویح کا پروگرام ارینج کرنا، اس سے ہرگز ہمارا کوئی گروپ بندی یا فرقہ بندی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم اصل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی مشن کو آگے پہنچانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ ان کا مشن کیا تھا کہ خود قرآن کو سمجھو، اس کے ایسنس کو سمجھو، اور اس کے میسج کو تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ تو اس مقصد کے تحت یہاں پہ ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے۔ انشاءاللہ ان نشستوں میں ہم تراویح کے ساتھ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ قرآن کے ترجمے کو بھی دیکھیں گے، اور کسی حد تک قرآن پر تدبر کی صحیح بھی کریں گے۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کو پہ اپنی جو توجہ ہے اس کو مرکوز کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے الحمد شریف سے۔ 25 رمضان تک ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، اپنے نشستوں کو جاری رکھنا ہے۔ اب 25 روزوں میں جتنا بھی قرآن کور ہو گیا، کوشش تو ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کور ہو جائے، لیکن جتنا بھی کور ہو جائے کوشش ہوگی کہ اس کے ایسنس کو ہم اصل میں سمجھ سکیں۔ پروگرام کو اس طرح ہم نے ارینج کیا ہے کہ تراویح ہم شروع میں پڑھ لیا کریں، 20 کی 20 تراویح، اس کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے کا ایک سیشن ہو جائے کریں۔ انشاءاللہ ریفریشمنٹس کا انتظام بھی یہاں پہ ہوگا، تو درمیان میں آپ کو ریفریشمنٹس بھی سرو کی جائیں گی۔ تو بہرحال میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جہاں تک میں سمجھاؤں، میرا بہت ناقص علم ہے، لیکن بہرحال جہاں تک میں سمجھاؤں قرآن کو وہ آپ کو بھی سمجھا سکوں۔ کوشش ایک یہ بھی رہے گی کہ سیشنز کو ہم انٹریکٹیو رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی ایڈ ان کرنا ہے یا کوئی سوال کرنے ہیں تو اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو پورا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ اب رمضان کا ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ روزہ صبر کو پیدا کرنے میں، تقوی حاصل کرنے میں اور کریکٹر بلڈنگ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ البتہ اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو صبر کا پیدا کرنا ہے یا یہ جو تقوی کا حاصل کرنا ہے، اپنے نفس کو جو کنٹرول کرنا ہے، کیا یہ ایکسرسائز برائے ایکسرسائز ہیں یا اس سے ہم کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اولین جو مخاطبین تھے وہ کون تھے؟ اہل عرب۔ اب عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے گھوڑوں سے روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اب اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ موسم کی سختی، بھوک اور پیاس کی شدت سے ان میں اتنا کنٹرول آ جائے کہ جب میدان جنگ ہو یا کوئی اور مارکہ ہو تو ثابت قدم رہیں، ان کے پاؤں نہ اکھڑیں، اور وہ فوکسڈ رہیں اپنے مشن پر۔ گویا کہ اہل عرب کا جو نقطہ نظر تھا روزے سے متعلق، اب انہی کی مزاج اور سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت رکھی ہے قرآن میں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اولاً روزے کے احکامات اور اہمیت پر بحث کی گئی، اس کی حکمت پر بحث کی گئی کہ روزے کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کچھ آگے چل کر قتال سے متعلق ہدایات آ گئی۔ گویا کہ یہ سمجھا دیا گیا کہ رمضان کا مقصد ہے کہ تم نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور اپنے اندر صبر اور ضبط پیدا کرو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جس حق کے راستے پر تم چلنے لگے ہو وہ بہت کٹھن ہے، مشکلات سے بھرا ہوا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا،
یہ معاشرے کے جو غلط رجحانات بن گئے ان سے نمبر آزما ہونا پڑے گا۔ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ جو کٹن راستہ ہے، اس کے لیے رمضان کا ایک مہینہ جو سال میں 30 روزے ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو، ہم سب کو صبر حاصل کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ ابھی تو جو سچویشن ہے اس میں ہم اللہ کا پیغام ہی آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ٹائم بھی آ جائے کہ ہمیں میدان جنگ میں اترنا پڑے۔ تو اس کے لیے روزے کے ایسنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ کوئی ایکسرسائز برائے ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اہم مقصد ہے، اور وہ مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یہ قرآن کا وہ تحریکی اور انقلابی تصور ہے جس کو قرآن مختلف انداز میں، مختلف عبادات کے پرسپیکٹیو میں یا مختلف واقعات کے پرسپیکٹیو میں بارہا اجاگر کرتا ہے۔ تو ہم سب آج یہ ارادہ کر لیں کہ رمضان میں قرآن سے جڑ کر اس جذبے اور اس مقصد کو اجاگر کیا جائے جو معاشرے میں ایک مثبت انقلاب کی بنیاد رکھ دے۔ آغاز میں آپ کے سامنے سورۃ القمر کی ایک آیت رکھی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے قرآن کو ہم نے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ تو کون ہے جو اس پہ تھوڑا سوچو فکر کر لے، تھوڑا سا غور کر لے۔ اب دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن کی جو بنیادی حقیقت، بنیادی ہدایت ہے، وہ اس کے سرفیس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ کیا مراد کہ اگر آپ ترجمہ بھی پڑھ لینا تو قرآن کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جہاں تک تدبر کا معاملہ ہے، تدبر بہرحال بہت محنت طلب کام ہے، لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے ایک ایک آیت کو صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھنے میں، لیکن اس کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ بالکل اس کے سرفیس پہ پڑی ہوئی ہے، ترجمے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہوں اور سمندر کو دیکھ رہے ہو، تو سمندر کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے جو ساحل پہ کھڑے ہیں، البتہ سمندر کے اندر کیا ہے، اس کی گہرائی میں کیا ہے، وہ اسی کو معلوم ہو سکتا ہے جو اس میں غوطہ خوری کرے۔ یہی قرآن کا معاملہ ہے۔ اس کی بنیادی جو ہدایت ہے آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی ہے کہ وہ بالکل اس کے سرفیس پہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو اس کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم نے بھی سرفیس کی ہدایت کو تو الحمدللہ کافی حد تک سمجھتے بھی ہے، دوبارہ سے اس کو ریویو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی غوطہ خوری بھی کرنی ہے، اور یہ غوطہ خوری رمضان میں نسبتاً آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو سورۃ القدر کی بھی 3 آیات آپ کے سامنے رکھ دی، جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کا کیا مطلب کہ رمضان میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ دوسری طرف حدیث کے مطابق رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو شیاطین جب قید ہو جاتے ہیں، دل میں وسوسے نہیں رہتے، تو قرآن کو سمجھنا ویسی آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس ضمن میں آغاز اس بات سے کرنا مناسب ہوگا کہ قرآن سے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لے کہ ہمارے قرآن سے متعلق 3 بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1، ہمارے نزدیک یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ دوسری ہمارا کیا عقیدہ ہے اس سے متعلق کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ اپنی اصل شکل میں اور مکمل شکل میں محفوظ ہے الحمدللہ، اس میں کوئی تبدیلی، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ یہ جو اللہ کا کلام ہونا ہے قرآن مجید کا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو تورات ہے یہ کس شکل میں نازل ہوئی، پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوئی، جبکہ قرآن کا نزول کس طرح ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ دوسری طرف قرآن خود کو کلام اللہ کہتا ہے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر موجود ہے، آیت نمبر 6 میں۔ اب دیکھیں، کلام کسی بھی ہستی کی صفت ہوتی ہے،
تو قرآن اللہ کی صفت ہوئی، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اب اس کی گہرائی میں زیادہ نہیں جائے گی، کیونکہ یہ بہرحال ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں علماء اور متکلمین کے آپس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کیا ربط و تعلق ہے، تاکہ قرآن کی ایسنس کو ہم پھر صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صفات ہے ذات باری تعالیٰ کی، اس کا ذات باری تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ ذات کا جزو لا ینفک ہے یا یہ ذات پر کوئی زائد شے ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے بڑی عمدگی سے اس کی ترجمانی کی کہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات، تو اس کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ اصل میں ہے کیا۔ اب اس میں ہمارے جو علماء ہیں یا متکلمین ہیں، ان کا اجماع ہے ایک بات پر۔ وہ بات کیا ہے؟ لا عین ولا غیر، کہ یہ نہ اللہ کی ذات کا عین ہے نہ اللہ کی ذات کا غیر ہے۔ البتہ چونکہ صفت ہے تو یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کے ذات باری تعالیٰ جو ہے یہ اس سے جدا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذات باری تعالیٰ کا جزو لا ینفک ہے، اس میں تھوڑا سا شرک کا پھر عنصر آ جاتا ہے۔ اب آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں وہی تعلق ہے جو سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورج کی کرن کروڑوں میل کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچتی ہے، لیکن سورج سے منقطع نہیں ہوتی۔ بس یہی حال اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کا ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ گویا وہی جس طرح سورج کا ایک سرا سورج میں پیوست ہے تو دوسرا زمین میں پیوست ہے، اسی طرح قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں۔ اب اس حقیقت کو کہ یہ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اس حقیقت کو قرآن کس طرح سے سمجھاتا ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ جو ذات کی تاثیر ہوتی ہے وہی جو صفات ہوتی ہے اس ذات کی، اس کی صفات کی بھی وہی تاثیر ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو قرآن بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے متعلق ایک تمثیل سے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اس کی ایسنس کو، مطلب یہ جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کی اصل ایسنس کو تو شاید ہم سمجھ نہ سکیں کیونکہ ہماری بہت ساری محدودیتیں ہیں، لیکن بہرحال ایک تمثیل ہے، تو تمثیل سے مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ، تو تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ خوف کے مارے، اللہ کی خوف کے مارے دھب جاتا، پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ تمثیلیں ہیں، یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے قرآن میں ہی بیان کردہ ایک واقعے کو دیکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن کا ایک قانون ہے کہ قرآن میں خود یہ ارشاد ہوا ہے کہ قرآن بعض باتوں کی تفصیل کو بعض باتوں سے واضح کرتا ہے، مطلب قرآن کا ایک حصہ قرآن کے دوسرے حصوں کو واضح کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا، بعد میں 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا، تو 40 دن اور 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جب مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے تو ان کی جو آتش شوق تھی وہ بھڑک اٹھی، اور ہمت کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی۔ وہ کیا درخواست تھی؟ ربی انظر ارنی الیک، کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، سامنے والے پہاڑ پر نظر جماؤ، ہم اس پہ ایک تجلی ڈال دیتے ہیں، اگر وہ اس کو سہار سکے، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہ سکے تو تم بھی سوچنا کہ ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، نتیجہ کیا نکلا؟ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
حالانکہ تجلی کا مشاہدہ براہ راست نہیں ہوا تھا بلکہ بالواسطہ ہوا تھا۔ تجلی پہاڑ پہ پڑی، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ غضب کا ایک واقعہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پہاڑ کا جو حال ہوا وہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ ہے ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی تاثیر کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب سورہ حشر میں تمثیل بیان کی گئی تھی، یہاں پہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جو تاثیر ہے وہی تاثیر اللہ تعالیٰ کی صفت کی ہے۔ اب کلام اللہ چونکہ اللہ کی صفت ہے تو اس کی بھی وہی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اب اس کو بھی علامہ اقبال صاحب نے بڑے پیارے طریقے سے بیان کیا ہے کہ فاش گوئم آنچ در دل مضمرست، کہ میں صافی کہہ دیتا ہوں کہ جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے، ای کتابی نیز چیزیں دیگر است، کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ چیزیں دیگر ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ چو بجا در رف جا دیگر شود، یہ جب کسی کے اندر اتر جاتی ہے، کسی کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، یہ قرآن کی جو تاثیر ہے، تو اس کے اندر کا حال بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جا چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب اندر سے دنیا بدل جاتی ہے تو باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے انسان کی۔ اصل میں انسان کا نقطہ نظر چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ قرآن کی تاثیر سینے کے اندر اتر جائے گی۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بہرحال یہ ایک معقول بات بھی ہے۔ اصل میں کیا معقول بات ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کی وہی تاثیر ہے جو اللہ کی ذات کی تاثیر ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو انسان کی جو پہچان ہے وہ اس کی شکل اور اس کے مال سے، اس کے خاندان سے تو نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ 5-10 منٹ بات کر لیں تو اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کے علم کا حدود اربع کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، یہ سب کچھ اس سامنے آ جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کے کلام میں اس کی شخصیت اصل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کلام متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کے علم کی، اس کی تہذیب کی، اس کے نظریے کی۔ اسی طرح اللہ کی جملہ صفات کا ایک عکس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات سے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز کا اول ہے، ہر چیز کا آخر ہے، اور ہر چیز کا ظاہر ہے، ہر چیز کا باطن ہے۔ بالکل یہی تاثیر قرآن مجید کی ہے، اور اس کو بھی علامہ اقبال صاحب نے بڑے پیارے طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ مثل حق پنہا وہ ہم پیداستو، کہ یہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات اتنی ظاہر ہے کہ وہ اپنی جو ظاہریت ہے اس کی انتہا کی وجہ سے چھپا ہوا ہے۔ اللہ نظر آ جاتا ہے اگر اس پہ ایمان اس لیول تک پہنچ جائے جس لیول تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کا مثل حق پنہا اور ہم پیداست یہ اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ قرآن اس کی تاثیر ہمارے سینوں کے اندر اتر جائے اور زندہ و پائندہ و گویاستی، اور یہ جو قرآن ہے یہ جس طرح اللہ الحی القیوم ہے، یہ بھی زندہ جاوید ہے، یہ بھی لوگوں سے گویا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ اگر آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے یہ آپ کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر لے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کو جس طرح سمجھتا ہوں آپ بھی اسی طرح سمجھیں۔ قرآن مجھے میرے مزاج کے مطابق سمجھائے گا، آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق سمجھائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے، قرآن کے ساتھ اپنے شب و روز ہم گزارنے لگیں، اور اس کی جو تاثیر ہے اس کو اپنے دل میں جگا دیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ جب قرآن کا آغاز کریں گے تو یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ چونکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کا علم یعنی کہ اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے لہٰذا یہ قرآن بھی قدیم ہے، اور یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ کلام اللہ یعنی کہ یہ جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے تو حروف کی شکل میں ہے، لیکن اصل میں جو کلام اللہ ہے وہ حروف اور اصوات سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وراء الورا ہے۔
یہ علم قدیم یعنی کتاب مبین یعنی کہ کتاب مکنون سے آیا ہے، لیکن آیا چونکہ انسانوں کے لیے ہے تو عربی زبان کا جامہ پہن کر، عربی زبان کا جامہ اوڑھ کر اترا ہے۔ جیسے کہ تورات کا علم بھی علم قدیم سے آیا تھا، لیکن آیا عبرانی زبان میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل استعمال کرو۔ اگر یہ اپنی اوریجنل فارم میں آ جائے لوح محفوظ سے، کوئی اس کو سمجھ نہ سکے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، کہا جاتا ہے کہ آرامی زبان میں ہوا یا عبرانی زبان میں ہوا۔ تو یہ سمجھ لے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو اس نے وہ جامہ پہنا جو عربی زبان کے حروف اور اصوات کا ہے، اس لیے کہ اس کے جو مخاطبین اولین تھے، وہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی، وہ اہل عرب تھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اصل قرآن ہے یہ کہاں پر ہے؟ قرآن کی چند مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اصل قرآن ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن مصحف کی شکل میں موجود ہے، یہ اس قرآن کی وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کی مصدقہ نقل ہے۔ اصل قرآن مجید میں چند نام اس کے لیے بتائے گئے ہیں، لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے، کتاب مبین میں ہے، کتاب مکنون میں ہے۔ ایک اور نقطہ قرآن حکیم کے حوالے سے اگر واضح ہو جائے تو بہتر ہے کہ قرآن کے چند حصوں کے مطابق یہ قول جبرائیل بھی ہے، یعنی کہ قرآن کو قول جبرائیل بھی کہا ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ نے جب اپنا یہ کلام جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تو یہ قول جبرائیل بن گیا، اور یہ کلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا تو یہ قول محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی بیک وقت یہ جو کتاب ہے قرآن حکیم، یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حقیقت کو بھی قرآن واضح فرماتا ہے، چنانچہ سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ کریم، کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شیطان، اور یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب جو رسول لے کر آ رہا ہے اس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر رہا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ شیطان نہیں ہے۔ کیونکہ اہل عرب کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ شاید یہ کاہن کا قول ہے اور یہ شیطان کی طرف سے نعوذ باللہ آ رہا ہے، اس کا جواب یہاں پہ دیا گیا۔ دوسری طرف سورہ حاقہ میں فرمایا گیا کہ اِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک وہی بات کہ یہ جو قول ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی طرف پیش کر رہے تھے اس کو، اور ان پہ الزام کیا لگتا تھا کہ یہ کسی شاعر کا قول ہے۔ تو یہاں پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ نہیں، سورہ تکویر میں جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کو لے کے آ رہا ہے وہ بھی رسول کریم ہے، اور جو رسول انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اس قول کو وہ بھی رسول کریم ہے۔ تو قرآن اولاً جو میں کہنا چاہتا ہوں کلام اللہ ہے، پھر یہ قول جبرائیل بنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ جو کلام الہی ہے، مطلب دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہے کہ اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے، تو یہ جو کلام الہی ہے بندوں سے جو کیفیت ہے یہ کس طرح کی ہے؟ اس کی 3 شکلیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں، اور اس کی وضاحت سورہ شورى میں کی گئی ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے یا اللہ اس سے کلام کرے، لیکن آگے 3 صورتیں بتا دی گئی ہیں، إِلَّا وَحْيًا، اللہ یہ کہ براہ راست وحی اس کو ہو جائے۔ اب براہ راست وحی سے کیا مراد ہے؟ الہام، القاء، کشف، تحدیث۔ تحدیث سے متعلق تو ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، محدث نہیں، محدث اس کو کہتے ہیں جو حدیثوں کو مرتب کرتا ہے، محدث جس سے اللہ خطاب کرتا ہے، محدث اس کو کہتے ہیں۔ تو ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے،
اور میری امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ الا وحین، یعنی کہ ڈائریکٹ الہام کر دیا انسان کے قلب پہ، یہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے جب بھی چاہے۔ دوسری صورت کلام اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ من وراء الحجاب، کہ پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرے۔ اب اس کی ایک مثال جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے۔ تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے کلام اللہ کے، او یرسل رسولا، کہ اللہ کسی پیغمبر کو بھیج دیتا ہے اور وہ انسانوں میں سے جس پر چاہے اور جیسے چاہے اس کو پیش کر دیتا ہے، اس کے قلب پر وہی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی بتایا گیا کہ اللہ یستفی رسلا من الملائکۃ ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا رسول۔ اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے ہدایت کو، اللہ کے کلام کو آگے پہنچاتا ہے۔ اب اس سے آگے جو نوٹ کرنے کی ایک اور بات ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول تو ہوا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو براہ راست وحی ہے اس کا نزول بھی ہوتا رہا ہے، آپ کو القاء بھی ہوتا رہا ہے، الہام بھی ہوتا رہا ہے، پھر آپ کے جو خواب تھے وہ بھی برحق تھے، سچے تھے۔ یہ جو وحی کی شکلیں ہیں یہ قرآن سے علاوہ ہیں۔ قرآن آپ کے سامنے میں نے 3 شکلیں رکھ دی، وہ تیسری جو شکل تھی کہ کسی رسول کے ذریعے بھیجا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ۔ اس کے علاوہ جو آپ پہ ڈائریکٹ وحیاں آیا کرتی تھیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی جو نزول کی کیفیات تھی، یہ کیا کیفیات تھی اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے متعلق قرآن مجید میں 2 الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اچھا، اس کا روٹ ورڈ پہلے آپ سمجھ لیں، اس کا روٹ ورڈ ہے نزلہ۔ نزلہ ینزلو کا مطلب ہے خود اترنا۔ قرآن سے متعلق نزلہ انزلہ کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن وہ با کے ساتھ آیا ہے۔ نزل بہ علی قلب محمد، کہ وہ اترا اس کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام سے متعلق یہ قول ہے کہ وہ اترا قرآن مجید کے ساتھ علی قلب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر۔ لیکن زیادہ تر جو 2 الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ یا انزال یا تنزیل۔ یہ جو روٹ ورڈ ہے نزلہ، یہ جب باب افعال میں آتا ہے تو یہ انزال بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی اور پر اتار دینا، لیکن ایک خاصیت کے ساتھ۔ وہ خاصیت کیا ہے؟ یکبارگی، دفعتاً۔ انزال کا مطلب کیا ہوا؟ کسی اور پہ اتار دینا، یکبارگی، دفعتاً۔ دوسری طرف یہی جو مادہ ہے نزلہ کا، یہ جب باب تفعیل میں آتا ہے تو یہ تنزیل بن جاتا ہے۔ اب تنزیل کا مطلب بھی ہے کسی اور پر اتار دینا، لیکن اس کے ساتھ جو صفت جڑی ہوئی وہ کیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے کے ساتھ اتارنا۔ تو دونوں میں یہ ایک بنیادی فرق آپ ذہن میں رکھ لیں۔ انزال کا مطلب ہے اتار دینا یکبارگی، تنزیل کا مطلب ہے اتار دینا وقفے کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دیگر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے، مثلا تورات پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں اس کا نزول ہوا، اس کا بھی انزال ہی ہوا ہے، قرآن کا بھی انزال ہی ہوا ہے۔ تو دونوں میں فرق پھر کیا ہے؟ اس فرق کو بھی خود قرآن مجید نے واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب یہاں پہ ذرا آپ فرق کو نوٹ فرمائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اے اہل ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جس کی تنزیل ہوئی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوٹ کر لیں، قرآن سے متعلق کیا لفظ آیا؟ تنزیل۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس پر بھی ایمان لاؤ جو کتابیں یا جو کتاب اس سے پہلے جس کا انزال ہوا۔ یہاں تورات کے لیے
انزال کا لفظ آ گیا، قرآن کے لیے تنزیل کا لفظ آ گیا۔ اس فرق کو آپ نوٹ ذرا کر لیں۔ اب یہ سینیریو کیا بنتا ہے؟ مطلب تورات کے لیے صرف انزال کا ذکر ہے کہ یک بارگی نازل ہو گئی، قرآن کے لیے انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے۔ اب اس کو بھی قرآن نے واضح فرمایا ہے۔ شروع میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی 3 آیات پڑھی، اس میں انزال کا ذکر ہے۔ تو سینیریو یہ بنتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیاوی پر اس کا انزال ہوا شب قدر میں یک بارگی ایک ساتھ، پھر سمائے دنیاوی سے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر انزال نہیں ہوا بلکہ تنزیل ہوئی، توڑا توڑا کر کے وقفے کے ساتھ۔ گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا تھا، لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن یک بارگی یہ جو آسمان ہے دنیا کا نزدیکی آسمان جو ہے اس پر اس کا نزول ہوا، اور اس کے بعد قلب مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مرحلوں میں اترا۔ اب اس تنزیل کی حکمت کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ کیوں یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نہیں اس کا نزول ہوا، کیوں وقفے کر کے ہوا۔ اب اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں، قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو اہل عرب تھے یہ قرآن کی تنزیل مطلب یہ جو درجہ بدرجہ اس کا اترنا تھا اس پر وہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا قرآن ایک ہی بار کیوں پیش نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اشارہ ان کا تورات کی طرف ہوتا تھا کہ وہ تو یک بارگی نازل ہو گیا، تو یہ کیوں وقفے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب اسی کو بنیاد بنا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے مطلب وہ فلسفہ کیا تھا کہ جس طرح ایک شاعر کا دیوان یک بارگی سامنے نہیں آتا، دفعتاً سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ تو غزلیں اور قصیدے اور نظمیں سب مل کے تو ایک دیوان پورا بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کر رہے ہیں، آج کچھ آیات پڑھ لی، کل کو کچھ آیات پڑھ لی، اور ہوتے یہ آپ جو شعر و شاعری کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ پورا دیوان آپ ایک دن ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اب اس کا جواب قرآن حکیم نے خود دیا ہے، 2 طرح سے دیا ہے۔ ایک لوگوں کے حوالے سے دیا ہے کہ اس کی حکمت لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیا گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں حکمت کیا تھی کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ لوگوں کے لیے جو حکمت ہے اس سے متعلق فرمایا گیا کہ لوگوں کے حق میں یہی مفید ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترے۔ کیوں؟ اس کلام کا تحمل یک بارگی لوگ برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ مطلب یہ تو انا سنلقی قولا ثقیلا والی بات ہے، یہ تو اتنا ثقیل قول ہے، اتنا باری قول ہے کہ اگر یہ یک بارگی کسی کے سینے پہ اتر جائے، کسی کے دل پہ اتر جائے تو اس کا دل پھٹ کے رہ جائے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ حشر کی آیات پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ بھی یک بارگی نازل ہو جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو انسان کے دل پر اگر یک بارگی نازل ہو گیا اس کا بھی یہی حال ہوگا، پھٹ کے رہ جائے گا۔ تو لوگوں کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترے۔ دوسری حکمت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ کذالک نثبت بہ فؤادک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے، مطلب یہ تنزیل ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتر ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو بھی ثبات دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا نزول یک بارگی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو سکتا تھا، یہ اتنا باری کلام ہے، تو اس کا یہ اتنا بڑا بوجھ جو ہے اس کا سہار ٹھہر کر ہی ممکن ہے۔ تو ایک حکمت لوگوں کے لیے بیان ہو گئی، ایک حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہو گئی۔ تو انزال اور تنزیل کا یہ فرق ذہن میں مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نازل کہاں پر ہوا؟ مطلب ایک بات تو اوبیس ہے، ظاہر ہے کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ یعنی کہ قرآن کے ساتھ زمان اور مکان کا کیا تعلق ہے؟ اب جہاں تک زمان کا تعلق ہے تو نوٹ کر لیں کہ سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی، یہ شمسی حساب سے 22 سال بنتے ہیں، قرآن کا نزول ہوا۔ 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 39 سال کی ہوئی شمسی حساب سے، قمری حساب سے 40 سال کی جب ہو گئی،
تو وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ اگلے 22-23 سال تک جاری رہا۔ اب یہ جو سوال مکان کے حوالے سے ہے کہ یہ کہاں پہ نازل ہوا، اگر ایک لفظ میں اس کو سمیٹا جائے تو ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ یہ حجاز میں نازل ہوا۔ حجاز جزیرہ نما عرب جو ہے اس کا ایک خاص حصہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے بعد کا علاقہ نجد کہلاتا ہے، وہ سطح مرتفع مطلب پلیٹو جیسی اس کی جغرافی ہے، اور دوسری جانب ساحلی علاقہ ہے، وہ کچھ میدان پر مشتمل ہے اور کچھ سطح مرتفع پر مشتمل ہے، بیچ میں یہ پہاڑی سلسلہ ہے بہرحال۔ اب حجاز ہی کا شہر مکہ بھی ہے، حجاز ہی کا شہر مدینہ بھی ہے، طائف بھی ہے، اور حجاز کی ہی ٹپ پر تبوک واقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی آغاز وحی سے لے کر اختتام وحی تک اسی علاقے میں گزری ہے۔ تو قرآن کا نزول مکان کے حوالے سے حجاز میں ہوا ہے، اور قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کو بنیادی طور پر دو حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے، مکیات اور مدنیات۔ مطلب جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکیات کہا جاتا ہے، کچھ مکہ میں نازل ہوئی، کچھ طائف میں نازل ہوئی، کچھ یہاں کچھ وہاں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنیات کہتے ہیں، کچھ مدینہ میں نازل ہوئی، کچھ میدان بدر میں، کچھ تبوک کے سفر کے دوران، لیکن ان کو ملا کے مدنیات کہا جاتا ہے۔ اب آخری بات جو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پورا کا پورا قرآن تو حجاز میں نازل ہوا ہے، لیکن اس میں 2 آیات کا استثناء ہے۔ سورہ بقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں وہ کہاں پہ نازل ہوئی، بلکہ کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ شب معراج میں 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کی گئی۔ تو بس یہ استثناء ذہن میں رکھ لیں، باقی سارا کا سارا قرآن حجاز میں نازل ہوا ہے۔ آخری بات جو اس ضمن میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ محفوظیت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں دشمن بھی یہ کہتے ہیں، چاہے وہ اس کو منزل من اللہ نہ سمجھیں، مطلب وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اس وقت 1450 سال پہلے، یہ بین ہی اسی شکل میں آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوئی، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ دنیا کی اور کوئی کتاب یہ کلیم نہیں کرتی۔ جہاں تک تورات کی بات ہے وہ کیا نام ہے ان کا، نیبوکڈ نظر کا جب حملہ ہوا تھا یروشلم پر، وہ اس کے بعد سے گم ہو گئی تھی۔ آج جس تورات کو ہم دیکھتے ہیں یہ گم ہونے کے 100 سال بعد یادداشتوں سے مرتب کی گئی ہے، تو اس میں کافی ساری ملاوٹیں بہرحال آ گئی ہیں۔ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے تو انجیل کا کوئی بھی نسخہ عبرانی یا آرامی زبان جس میں اس کا نزول ہوا تھا اس شکل میں آپ کو نظر نہیں، وہ بھی یادداشتوں سے مرتب کی گئی ہے۔ تو قرآن واحد کتاب ہے جو یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھ بھی لیں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کلیم صرف قرآن ہی کرتا ہے اور کوئی دنیا کی کتاب یہ کلیم نہیں کرتی۔ پھر قرآن نے ایک اور بات کو بھی واضح فرمایا ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ باطل قرآن مجید پر حملہ ور ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جس کتاب کی اللہ حفاظت کرے اس میں کیا تفریق ہو سکتی ہے؟ کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ تو الحمدللہ قرآن اپنی اصل شکل میں ہمارے ہاتھوں میں آج بھی موجود ہیں۔ دوسرا سورہ قیامہ میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کو ترتیب دینا یعنی اس کو مرتب کرنا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور سورہ قیامہ میں ہی فرمایا گیا کہ جس ترتیب سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم پڑھوا دیں اسی ترتیب کی آپ نے پھر پیروی کرنی ہے۔
تو آج جس ترتیب میں ہمارے سامنے مصحف میں یہ قرآن موجود ہے، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مرتب کیا ہے۔ تو قرآن کے جمع کرنے والے، اس کی تدوین کا ذمہ یہ خود اللہ نے لیا ہے، اور اس کی ترتیب بھی اللہ نے خود کروائی ہے۔ اب قرآن کی محفوظیت کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ جہاں تک تدوین قرآن کی بات ہے، اس سے متعلق 2-3 نکات ہیں، آخری ہمارا یہی آج کا ٹاپک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کی جو اکائی ہے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اب اس کو آیت ہی کہا جائے گا، اس کو آپ سینٹنس نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ورس نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ نے آیت ہی کہنا ہے۔ مطلب آیت کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، وہ کیا فلسفہ ہے انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا۔ میں آسانی کے لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور نشانی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو کوئی اور چیز یاد آ جائے۔ اب یہی قرآن کا کمال ہے کہ قرآن کو پڑھ کے آپ کو کچھ یاد آ جاتا ہے۔ وہ کچھ کیا ہے؟ وہ حق ہے، اللہ ہے۔ اللہ آپ کو یاد آ جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس کی جو اکائی ہے اس کو آیت کی ہی کہا جائے گا، اس کو سینٹنس نہیں کہا جائے، اس کو ورس نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، جہاں تک آیات اور صورتوں کی ترتیب کا معاملہ ہے، ان کو توقیفی امور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ جس طرح اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، بس اب اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے، اسی صورت میں رہے گا۔ جہاں تک منازل کی تقسیم کا معاملہ ہے، وہ توقیفی معاملہ نہیں ہے، وہ اجتہادی معاملہ ہے۔ البتہ یہ معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہو گیا تھا، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ ایک ہفتے میں جو قرآن پڑھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک منزل ایک دن میں پڑھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بجائے یہ کہ آپ آدھا قرآن یا پورا قرآن پڑھ لیا کریں۔ تو یہ تقسیم بہرحال صحابہ کرام کے دور میں ہو گئی تھی۔ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، جبکہ رکوع اور پاروں کا جو معاملہ ہے یہ بات کا معاملہ ہے، اور یہ اجتہادی معاملہ ہے، اور چونکہ اجتہادی معاملہ ہے اس میں اختلاف کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ بس یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن آج ہم نے کرنا تھا آپ کے سامنے، میں نے کچھ بنیادی باتیں رکھ دی ہیں، اس کو آپ تمہید سمجھ لیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم تراویح پڑھنا بھی شروع کر دیں گے، اور سورہ فاتحہ سے ہم قرآن مجید کے ترجمے اور تھوڑا بہت تدبر کا آغاز بھی کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ۔